السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 15، اخلاص۔ اخلاص کا مفہوم۔ اخلاص کے معنی ہے خالص کرنا۔ خالص اس چیز کو کہتے ہیں جو ملاوٹ سے پاک ہو۔ اخلاص کا مطلب ہے آدمی جو کام کرے اس کا محرک اور مقصد صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو، اس کام سے کوئی دوسری غرض وابستہ نہ ہو، نہ ریا و نمائش مقصود ہو، نہ شہرت و ناموری چاہتا ہو، نہ کسی ذاتی نفع کی طلب ہو، اور نہ ہی دنیا میں کسی سے کسی بدلے کی امید یا بدلہ چکانا مقصود ہو۔ گویا اللہ کی اطاعت گزاری میں اللہ کے سوا کسی اور چیز کو اس کا شریک نہ بنایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اول و آخر کے تمام لوگوں کو جمع کرے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا، جس نے اپنے عمل میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو تو وہ اپنا ثواب اسی شریک سے طلب کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام شرکا سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہے۔ ترمذی شریف۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر عمل کا وزن نیت اور جذبے اور احساس کی بنیاد پر طے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی، بس جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی خاطر ہوگی اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہوگی، لیکن جس کی ہجرت اس لیے ہوگی کہ وہ دنیا کمائے یا کسی عورت سے شادی کرے تو اس کی ہجرت اس مقصد کی خاطر شمار ہوگی جس کے لیے اس نے گھر بار چھوڑا ہے۔ بخاری۔ اللہ تعالیٰ اعمال کی ظاہری شکل و صورت یا عمل کرنے والے کو نہیں دیکھتا بلکہ نیتوں اور ارادوں کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم والى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہاری صورتوں پر نظر رکھتا ہے بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز جیسے نیک عمل کی بھی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں اگر وہ دکھاوے کے لیے پڑھی جائے۔ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ سورہ ماعون۔ اسی طرح اگر کوئی صدقہ کرتا ہے اور اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے بجائے احسان جتاتا ہے تو ایسے صدقے کی بھی اللہ کے یہاں کوئی قدر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ سورہ بقرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کے خلاف فیصلہ ہوگا ان میں ایک شخص وہ ہوگا جو دنیا میں شہید ہو گیا تھا۔ اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے وہ نعمتیں یاد دلائے گا جو اسے عطا کی تھی، وہ نعمتوں کو پہچان لے گا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ان نعمتوں کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے اس لیے جنگ کی تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، سو تجھے بہادر کہا جا چکا۔ پھر اللہ کے حکم سے اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے قرآن کا علم حاصل کیا، دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا اور اسے پڑھا کرتا تھا۔ اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ان نعمتوں کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے قرآن کا علم حاصل کیا، لوگوں کو تعلیم دیتا رہا اور تیری رضا کے لیے اسے پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے علم حاصل کیا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں
اور قرآن اس لیے پڑھتا تھا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو یہ کہا جا چکا، پھر اللہ کے حکم سے اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا وہ شخص ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے خوشحال بنایا تھا اور اس کو مختلف قسم کے اموال عطا فرمائے تھے، اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان نعمتوں کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیرے نام پر تیرے پسندیدہ راستوں میں اسے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے محض اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، سو تجھے سخی کہا جا چکا، پھر اللہ کے حکم سے اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مسلم۔ اخلاص کا مفہوم۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اخلاص کا حکم دیا گیا ہے، تو اللہ کی عبادت کر، اس کے لیے دین اطاعت کو خالص کرتے ہوئے سنو، اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، یہی نہایت صحیح و درست دین ہے۔ ہم یہیں تک رکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلا پورا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔